ایسی کرامتیں رہی، کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابھی 2-4 دن لگاتار کرامتیں بیان کرنے میں گزر جائیں گی۔ میرے بابا جان کی کرامتیں آج بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھی ہم نے کئی مرتبہ بابا جان کی کرامتیں دیکھی ہے جب انہیں پکارا۔ اب بات یہ اٹھتی ہے کہ شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محرم کی 26 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور آج بھی میں تو سمجھتی ہوں پورے انڈیا میں ایسا آستانہ، اتنا خوبصورت مزار شریف آج تک کوئی بھی نہیں نظر آتی۔ اتنے بڑے علاقے میں میرے بابا جان کا جو بادشاہت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر امیر غریب، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی، سب کے سب میرے بابا جان کے در پر آتے ہیں۔ ایک اور کرامت تھی کہ ایک انگریز جب یہاں پر وہ بہت بڑے اس پہ تھا، کیپٹن تھا، اور اس کی بیٹی تھی، اس کی بھانجی تھی جو لندن میں تھی، اس کے سر میں بہت زبردست درد ہوتا تھا، اور بابا جان عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب کوئی لیڈیز یا کوئی لڑکی آ جائے اور عورتیں آ جائیں تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کو بڑے ادب سے بٹھاتے تھے۔ تو وہ جو انگریز افسر تھا وہ بھی آپ کا معتقد تھا، اس نے اپنی بھانجی کو بتایا اور اپنی بیوی کو بتایا، اور بیوی وہ بھانجی کو لے کر اور وہ خود بھی بابا جان کے آستانے پہ آئے۔ کہنے لگی، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ بابا جان بات یہ ہے، جو بچی ہے یہ زبردست شدید سر کے درد سے میں گرفتار ہے، اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور سارے جتنے لندن کے ڈاکٹرز ہیں اور انڈیا کے سارے ڈاکٹرز حکیم سب اس کا علاج کر چکے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور اس بچی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بابا جان نے جیسے اس کو دیکھا اپنے پاس بٹھایا شفقت کے ساتھ، اور پھر کہا کچھ نہیں ہوتا جی، مٹی سونگھ لیتے ٹھیک ہو جاتے۔ اب وہ جو کیپٹن تھا وہ آپ کی بات سمجھتا تھا، اسی سے کہا، وہ جا کے مٹی لے کر آیا، مٹی اس بچی نے سونگھی، 3-4 چھینکیں اسے زور سے آئی، اور اسی وقت اس کا درد سر کا ایسا غائب ہو کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے بہت ساری اشرفیاں کو وہ بابا جان کو گفٹ کیا، دینے کی کوشش کی، کہا نہیں جی، بیٹی سے لیتے نہیں جی، دیتے جی، بیٹیوں سے لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے جی، اور یہ بول کے اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں، کچھ سکے لیے اور اس کے ہاتھ میں بڑی محبت سے دیے۔ تو اس وجہ سے بابا جان کی اس محبت کی وجہ سے اس انگریز افسر نے ناگپور کا جو انجمن حامی اسلام جو بنائے نا، یونیورسٹی بنی ہے وہاں کا، جو انجمن کالج بنا ہے، وہ بابا جان کی وجہ سے بنا۔ جبل پور کا بھی بہت سارے ادارے، بہت سارے ہاسپٹلز وہ بابا جان کی محبت میں انگریزوں نے بنائے۔ بابا جان کی محبت کی وجہ سے کتنا کام ناگپور میں ہوا، ناگپور کے باہر بھی ہوا، اور آپ کے چاہنے والے تو ساری دنیا میں، ساری دنیا کے مقرر آپ کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میں تو بس ایک ادنا آپ کی چاہنے والی کنیز ہوں۔ وہ اپنی کنیزوں میں ہم کو رکھے اور اپنی نظر عنایت ہم پہ برقرار رکھے، اور ہمیشہ کہ سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، اور قربانی دل و جانا، بابا کیا شانی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں۔ اب عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے، لوگ تو بس کچھ ایسے ہیں جو صرف شرک بدعت حرام کے علاوہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ ولی سے بات ہے، ولی کے آستانے میں اگر جانا ہے، وہاں سے کچھ اپنی بات پہنچانا ہے تو بس یہ ہوگا اللہ شرک، اللہ بدعت، اللہ کیسا ہو گیا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو ایسی ایک چندرپور میں ایک شرک والی پارٹی کا ایک مولانا تھا، وہ بس شرک بدعت کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو جو مذہب اہل سنت والے جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے بابا جان کی، تو وہ بہت چڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک بار چلو تم میرے بابا جان کے پاس اور ذرا دیکھو وہ کیا ہے، سب بھول جاؤ گے۔ تو ایک دن وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گیا،
اور پہنچنے کے بعد وہ سب تو آپ کے قدموں میں قدم بوسی کیے، چومے، ہاتھ چومے، اور آپ کے پاس دائرے میں بیٹھ گئے، لیکن یہ دور کھڑا دیکھتے رہا. اور بس پھر وہاں سے اتنے میں بابا جان اٹھے، اس کے سینے پہ ایک ایسا مارے، اس کے سینے پہ ایسا ایک مارنا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ وہ سب بھول گیا. کیا تو بہت بڑا عالم اور مفتی تھا، اب سب کچھ الف بے بھی نہیں آ رہا، اس کو الف با بھی نہیں آ رہا. روتا تھا، میں سب بھول گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا. پریشان ہو گیا. اب اس کے آس پاس والوں نے آگے بتایا بابا ایسا ہے، راتوں دن رو رہا ہے، کیا ہو گیا. پھر بابا جان نے کے پاس اس کو لایا گیا. بابا جان نے پھر ایک گھسا اس کے سینے میں مارے. مارنا تھا کہ اب حالت یہ ہوئی، سب یاد آ گیا اس کو. لیکن یاد آنے کے بعد اب حال یہ ہوئے کہ وہ آگے پہنچ گیا بہت زیادہ. یعنی غلو میں نہیں پہنچنا چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے محبت میں. سب کے درجات ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے رسول کے برابر کوئی نہیں. ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے، انہیں رسول نہیں سمجھتے، اور رسول کو ہم خدا نہیں سمجھتے. یہ سب ہمارے سلسلے ہیں، اور سب کے مقام الگ الگ ہیں. اب یہ تو یہ تھا کہ غلو میں تھا، پہنچ گیا، اب اتنی میں محبت میں آ گیا کہ اب وہاں گیا. نماز پڑھاتا تھا، نماز پڑھانے میں چالو کیا، الحمدللہ رب العالمین یا بابا تاج الدین، الرحمن الرحیم یا بابا تاج الدین، ایاک نعبد یا بابا تاج الدین. بولے اب یہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا کتنا، کہ اب یہ تو شریعت میں بھی ہے. یہ شریعت تو نماز ہے. بابا جان نے شریعت کا بھی سب کو سدھارا. ایسا نہیں کیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پھر ویسی جو ہے نا ڈی جے بجانے والے، وہ بولتے ایسے کرنا پڑتا ہے. بابا جان کے پاس خبر پہنچی، بولے وہ بہت ہی آپ کا دیوانہ ہو گیا. اب تو 24 گھنٹے بابا تاج الدین، بابا تاج الدین، بابا تاج الدین. اس کے جتنے اہل حدیث والے تھے وہ سب اس کے پاس جا کے بولے یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو قال رسول اللہ، قال اللہ تعالیٰ، بس اتنا ہی بولتا تھا، یہ تو یہی والی شعر و بدعت ہی بولتا تھا، یہ ابھی کیا بولنے لگ گیا، بابا تاج الدین، بابا تاج الدین. یہ کیا کر رہا ہے، اب کیا کرنا. ایک جھنڈا لگایا، اس پہ جھنڈے میں لکھا یا بابا تاج الدین نور اللہ، اللہ اکبر، جھنڈا لگا دیا اس کے اوپر. اب اس کی کیفیت یہ الگ ہو گئی تھی، تھوڑا پاگل ہی ہو گیا تھا. اور ایک اس نے بابا تاج الدین کے خوب نام لکھا اور ایک فوٹو لیا اور اپنے ڈنڈ پہ باندھ لیا اتنا موٹا ہاتھ پہ، بابا تاج الدین کا دیوانہ. اب اس کو پھر بابا جان کو خبر لگی، اس کے آس پاس والوں نے کہا بابا جان اب تو بہت ہی معاملہ خراب ہو گیا. ہو گیا جی، بولے اس کو لے کر آتے، بولے ادھر. اس کو لانے کے بعد اس کو بولے بس، پھر اس کے سینے پہ ایک مکہ مارے اور اس کو بولے کیا جی شریعت ہے، نانا کی شریعت پہ نماز پڑھاتے، بابا تاج الدین نام نہیں لیتے ورنہ تاج الدین ہڈی توڑ دیتا. بولے پیٹھ پہ ایک مکہ مارے اور بولے اب اگر شریعت میں کچھ الٹا سیدھا کیا ہے نا تو تاج الدین ہڈی کمر کی توڑ دیتا. اتنا بولنا تھا. وہ ایسا سدھرا کہ پھر بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ بابا جان کی بڑے بڑے، جیسی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جب ناگپور شریف تشریف لے کر آئے، آپ کو معلوم پڑ گیا بابا تاج الدین کو. کہتے کپڑے سنبھال لیتے بھائی، کپڑے سنبھال لیتے جی، شریعت والے آتے جی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ کا کوئی ولی، کوئی بولے شریعت کو چھوڑ تو ہم طریقت والے ہیں، تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت کی پاسبانی ہے. بنا نماز کے اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کے بنا کوئی بولے ہم طریقت والے، ہم تو یہاں پہ گانجا پیے، سگریٹ پیے، ڈی جے بجائے، ہم اللہ 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 اللہ، ہم اللہ نہیں جی. نماز ہم کو معاف ہے، رسول اللہ کو معاف نہیں ہو، اس کو معاف ہو رہی کیا؟ نماز کسی کو معاف نہیں ہے. ہاں مجذوب ہو جانے کے بعد ان کی نماز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. وہ مجذوب کیا، وہ پورے ٹائم نماز میں رہتے، پھر ان کی نماز دکھتی نہیں ہے. لیکن جب ہوش میں ہے، بچے پیدا ہو رہے، کھانا ایک کھا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، پھر میں بابا بن گیا ہوں. ایسا بابا نہیں ہوتا. بابا میرے بابا تاج الدین کے جیسا دیکھو کہ آپ نے کیسی وہ کی. تو اب لاسٹ میں ایک میسج کے ساتھ بیان ختم کرتی ہوں. میں جانتی ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ماں فاطمہ کے چمن کے پھول ہے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے فیضان سے ساری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے.
اور ان سے محبت کرنا کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے. اللہ نے خود فرما دیا میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں. اور ایک حدیث پاک اور سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ بھی بہت غضب کی حدیث ہے ماشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو پکارتا ہے, اے جبریل حاضر ہو. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے مولا میرے لیے کیا حکم ہے. لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑے پیارے انداز سے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ارشاد فرما رہا ہے, اپنے پیارے کی بات بھی اللہ کیا پیارے انداز میں کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے جبریل, جیسے راز و نیاز کی بات اپن کس سے کرتے تھوڑے دھیرے ایک ٹون میں کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل فلاں کو پہچانتے ہو؟ فلاں کو فلاں نام ہے اس کا, تاج الدین نام ہے اس کا. یہ حدیث میں نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں. معین الدین نام ہے اس کا, عبد القادر نام ہے اس کا, عبد الرحمن نام ہے اس کا. اس کو پہچانتے ہو؟ اے جبرائیل فلاں کو پہچانتے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین پہچانتا ہوں. میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل سنو نا, سنو, مجھے نا اس سے محبت ہو گئی ہے. مجھے نا اس سے محبت ہو گئی ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل سنو نا, اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل سارے آسمانوں میں یہ اعلان کر دو کہ اس فلاں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے. اب سارے آسمان و زمین والے فرشتے اور سارے آسمان و زمین والے میرے اس ولی سے جس سے مجھے محبت ہوئی ہے, آپ سب بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان کر دو اے جبریل. جبریل امین تمام آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب میں اعلان کرتے ہیں کہ سنو اے فرشتوں, وہ فلاں نام کا جو بندہ ہے نا اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے, اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سارے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں ایسا ہے. کیا فرشتے اعلان کرنے کو کم ہو گئے؟ جو دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو ولیوں سے بھگ سکتے ہیں. پھر کیوں ایسا ہے؟ تو بات یہ ہے فرشتے کم نہیں ہوئے. جیسے ہمارے گھر دودھ آتا ہے نا, دودھ لیتے ہیں ہم پیکٹ کا لیں یا خرید کے باہر سے منگائے جو بھی دودھ, تو دودھ جب ہم گرم کرتے ہیں نا, بوائل کرنے دودھ رکھتے ہیں کسی برتن میں, تو کوئی بھی برتن میں دودھ نہیں ڈال کے رکھتے ہیں. پہلے برتن کو کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے پاک کرتے ہیں, اچھے سے صاف کرتے ہیں, اچھے دھلے ہوئے برتن کے اندر دودھ کو گرم کرتے ہیں. یہ مثال ہے. تو ویسے جس کے دل کے برتن صاف و شفاف ہوتے ہیں, اللہ کی محبت کا نور فرشتے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جن دلوں میں بغض, حسد, حیا, بے حیائی اگر اس کے دل میں اگر بھری ہوئی ہے, وہاں پہ اللہ کی محبت کا نور ہے, وہ دودھ نہیں ہے, وہ فرشتے وہاں نہیں ڈالتے. اس لیے دلوں کو شفاف رکھو. اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے ولیوں کی محبت, یہ اگر دل میں سمائی ہوتی ہے دل پاک ہوتا ہے. اور یہ محبتیں ایسی ہے کہ اللہ ہماری نسلوں در نسلوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے ان پیارے ولیوں کی محبت سے ہمارے بچوں کے اور ہم سب کے دلوں کو لبریز کر دے, عاشق رسول بھی بنائے, اللہ کے ولیوں سے کا ادب کرنے والے, محبت کرنے والے بھی بنائے. اور یہ اللہ کے ولی جو ہے نا کون ہے؟ اب ایک اشعار میں آپ کو بات بتا کے بیان ختم کرتی ہوں. وہ بات یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, ایک قوالی سنی ہوگی, بار بار آپ نے کہیں اسٹیٹس پہ اس پہ بھی سنی ہوگی کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے,
تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. یہ میں نے سنا, تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. پھر میں خواجہ کے پاس اچانک میرا بلوا ہوا, اور میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب اجمیر شریف پہنچی تو ہوٹل میں جب ہم تیار ہو رہے تھے خواجہ کے دربار میں جانے کے لیے, تو اچانک یہ مصرع, یہ زبان میں میرے اپنے آپ ایسا میرے زبان میں الحمدللہ کبھی نعت پاک گنگناتی ہوں, کبھی حمد پاک اپنے آپ اندر سے نکلتے رہتا ہے. تو اپنے آپ ایسے دل سے نکلا, تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. میں نے کہا پاگل ہوں کیا؟ خواجہ بولیں گے تجھے اتنا ہی تاج تاج کرنا تھا تو ناگپور میں رہتی, خواجہ کے پاس آ کے تاج تاج کیوں کر رہی ہے؟ پھر میں اپنے آپ کو روکتی, پھر زبان سے یہی نکلتا, تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. آخر ہوا یہ کہ بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ, پھر کبھی کروں گی, کہ جب دربار میں ہم پہنچے تو وہاں کے خادم نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو اماں؟ میں نے کہا ناگپور سے. کہا اچھا بابا تاج الدین کی نگری سے آئے ہو؟ سبحان اللہ, دیکھو میری زبان سے جو نکل رہا تھا. تب پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو یہاں زیارت کرواؤں گا, اور وہاں سے ایک چادر بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خواجہ نے بھیجی. خواجہ کے خادم نے ہمارے ہاتھ میں ایک چادر دی کہ کہا ہے خواجہ کی جانب سے بابا تاج الدین کے پاس یہ پیش کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر میری زبان سے یہ تو تاج والے ہیں میرا ناز اٹھانے والے کسی اور نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن آگے کے اشعار میرے ہیں, وہ آپ سماعت فرمائیں کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے, تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے, تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے, اور میرے خواجہ ہیں میری بگڑی بنانے والے, میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے, ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے, ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے, اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے, میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے. تو قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب, کسی سے بھی اب راستہ پوچھ لوں گی, اور میرے مصطفیٰ کو میرے دلربا کو میرے مصطفیٰ کو سبھی جانتے ہیں, کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گی. تو تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. تو ناگپور کی سرزمین سے, بابا تاج الدین کی نگری سے, بابا تاج کے یہ ہمارے سلسلے ہیں, یہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. انہوں نے اتنی عبادت کی کہ رب کے قریب تر قریب تر قریب ہو گئے. اب ان کے پاس جب ہم اپنی دکھڑے لے کے جاتے ہیں نا تو یہ ہمارے سارے دکھڑے سالو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں, پہلے ہماری ڈاکٹر تو ہمارے بابا تاج الدین ہیں, ان کو پہلے اپنا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. میں نے تو روبرو نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے, وہ انہوں نے تو دبئی میں آ کے بھی میرے بیٹے کا علاج کیا, شارجہ کے ہاسپٹل میں بھی آ کے انہوں نے میرے بیٹے کا علاج کیا, خود روبرو مجھے دکھایا اپنے آپ کو. میرے سید جلال الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے, میرے بابا تاج الدین بھی آئے, اور انہوں نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر کے آپریشن کر کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے سلسلے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شرک کر لیا, ارے شرک نہیں کیا. اللہ نے خود قرآن میں ان کی تعریفیں کی کہ وہ میرے ولی ہیں, اور ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ خوف کیا نہیں ہے, خود پہ غم ہوتا ہے نا تو خود کا غم, ولی کو غم خود کا نہیں ہوتا. ان کے چاہنے والوں کو اگر مصیبت آ جاتی ہے نا تو ولی کو وہ جو غم ہوتا ہے اللہ اس غم کو دور کر دیتا ہے کہ اے میرے دوست یہ تیرے چاہنے والوں کے غم میں دور کرتا ہوں. سبحان اللہ. اصل اس آیت کی کا ترجمہ یہ ہے, تشریح یہ ہے کہ خود کے غموں سے تو انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, وہ تو اتنے مستغرق ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو یہ ہمارے ناگپور سے خواجہ کے پاس, خواجہ سے غوث العظم کے پاس, غوث العظم سے مدینے والے آقا کے پاس, اور مدینے والے آقا سے یہ سب پہنچا رہے کہاں ہے؟ اللہ سے, اللہ کے پاس. یہ اللہ نہیں ہے, اللہ سے جدا نہیں ہے.
خدا سے جدا نہیں ہے. خدا سے ملنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم ہے جانے کا ایک راستہ دھیرے دھیرے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. یہ انعام والے کہ مر گیا کوئی، بول دیا نہیں مرا ہے، زندہ ہو گیا، یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ انعام والوں کو کہ صدقے میں اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، مشکلیں آسان کر دے، سب کی توبہ قبول فرمائے، سب کی زندگی شاد و آباد ہو جائے، اور سب قائم دائم ایمان کے اوپر، اسلام پہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرما دے، اور اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دے. اور آپ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.